معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن کے لیے قاضی بنا کر عامل بنا کر روانہ فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق وہاں کے لیے وہ روانہ ہونے لگے اور ان کو رخصت کرنے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کچھ نصیحتیں وصیتیں فرماتی ہوئے ان کے ساتھ چل رہے تھے، تو اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کے حکم سے اپنی سواری پر سوار تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کے سواری کے ساتھ نیچے پیدل چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ بیٹھے ہیں اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدل چلتے چلتے حضرت معاذ کو نصیحتیں فرما رہے، وصیتیں فرما رہے۔ جب آپ ضروری نصیحتوں اور وصیتوں سے فارغ ہو چکے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری بات جو آپ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ معاذ، شاید میری زندگی کے اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات اب نہ ہو، شاید یہ میری زندگی کا آخری سال ہو، اب شاید یہاں ملاقات نہ ہو۔ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اشارہ فرما دیا کہ میری زندگی کا یہی آخری سال ہے اور میں عن قریب ہی اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل کیا جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شاید ایسا ہو کہ اب جب کبھی تم واپس لوٹو تو بجائے مجھ سے ملنے کے اس مدینے میں تم میری اس مسجد اور میری قبر پر گزرو۔ اب یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ہی اللہ کے نبی سے جدائی، ایک اندر سے غم اور ایک اندر سے جسے کہیں کہ درد محسوس کر رہے تھے۔ یہ بات سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کا تصور کر کے اب وہ صدمہ جدائی کا برداشت نہ ہوا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف سے منہ پھیر کے مدینہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، ظاہر ہے اگر چہرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنے ہوتا تو اور زیادہ رونے کی کیفیت بڑھتی، روتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا چہرہ مدینہ کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے بہت زیادہ قریب اور مجھ سے بہت زیادہ تعلق رکھنے والے وہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، وہ جو بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں، جو کوئی بھی ہوں، من کانو وحیث کانو، جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو بات حضرت معاذ سے فرمائی کہ اصل چیز جو ہے وہ روحانی قرب ہے، روحانی طور پہ قریب ہونا ہے، روحانی طور پہ قریب ہونا ہے، اور یہ قرب جو ہے، یہ قرب تقوی سے نصیب ہوتا ہے، خوف خدا سے نصیب ہوتا ہے۔ اگرچہ جسمانی طور پہ کوئی مجھ سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، زمانے کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے کوئی کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ میرے روحانی طور پہ میرے قریب ہے تو حقیقت میں میرے قریب وہی ہے۔ ان اول الناس بی، میرے سب سے زیادہ قریب وہی ہے۔ تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، حوصلہ دیا۔ حضرت معاذ کو تو دیا ہی دیا ہے، آنے والی ساری امت کے لیے یہ خوشخبری ہے، چاہے وہ کتنے ہی دور زمانے میں کیوں نہ پیدا ہوئی ہوں اور ان کا زمانہ مجھ سے کتنا ہی دور کا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ تقوی اور خوف خدا کی زندگی گزار رہے ہیں تو حقیقت میں وہ میرے بہت قریب ہیں، وہ میرے بہت قریب ہیں۔
تو معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اعبد الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے زیادہ بزرگ بنوں، عبادت گزار بنوں، سب سے زیادہ بزرگ عبادت گزار بنوں، تو کون سا وہ نسخہ ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جا، سب سے بڑا بزرگ بن جائے گا۔ یعنی عبادت کا سب سے اعلیٰ مرتبہ اور سب سے بڑی بندگی یہ ہے کہ اللہ کا حکم نہ توڑنا، اللہ کا حکم نہ توڑنا۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جا، چاہے وہ حرام کا تعلق آنکھ سے ہو، زبان سے ہو، کان سے ہو، جسم سے ہو، مال سے ہو، اس کا تعلق خالق کے حقوق سے ہو، مخلوق کے حقوق سے ہو، ظاہری گناہ ہو، باطنی گناہ ہو۔ اتق المحارم، حرام سے بچ جا، سب سے بڑا بزرگ بن جائے گا، سب سے بڑا بزرگ بن جائے گا۔ تو یہ تقوی کی زندگی ہے۔ اور قرآن میں ایک جگہ اس بات کا ارشاد ہے، قرآن میں ارشاد ہے کہ وہ شخص بھی متقی ہے جسے روحانیت کا اعلیٰ مرتبہ نصیب ہے، جو اللہ کے نبی کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ، روحانیت کا سب سے اعلیٰ مرتبہ تقوی سے نصیب ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وہ شخص بھی متقی ہے جس سے گناہ سرزد ہو جائے، لیکن گناہ سرزد ہونے کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کی توفیق مل جائے، گناہ ہو جائے پھر فوراً توبہ استغفار کی توفیق نصیب ہو جائے، یہ شخص بھی تقوی کے اور روحانیت کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ کہہ رہا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، غلطی ہو گئی، پورے محتاط زندگی کا اہتمام ہے، جیسے ایک ماں بچے کے پاخانے سے، پیشاب سے پوری احتیاط کرتی ہے، لیکن پھر بھی لگ جاتا ہے، لیکن کیا کرتی ہے؟ فوراً صاف کر لیتی ہے، چین نہیں آتا اسے جب تک کہ یہ پاخانہ یہ گندگی صاف نہ کرے، چین نہیں آتا۔ ایسے ہی کوئی شخص پوری محتاط زندگی گزارے اور پھر اس سے غلطی سرزد ہو جائے لیکن چین نہ آئے جب تک کہ توبہ نہ کر لے، یہ شخص بھی روحانیت کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہے، یہ بھی روحانیت کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہے کہ یہ بھی اہل تقوی میں شامل ہے۔ تو روحانیت کا تعلق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا تعلق تقوی سے ہے، تقوی سے ہے کہ اس کی زندگی ایسی محتاط گزرے، اللہ ایسی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔